السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مفتی عرفان قاسمی۔ تبلیغ ٹی وی آفیشیل ہمارا چینل ہے جہاں زندگی کے ہر گوشے سے متعلق اسلام کی رہنمائی پیش کی جاتی ہے۔ آپ نے ایک جملہ بہت سے لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ حلال کی کمائی سے انسان بہت کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ حلال کی کمائی سے بہت ہوگا تو تھوڑا بہت اچھا کھا پی لے گا، اور کچھ اور زیادہ کما لیا تو ایک چھوٹا موٹا گھر بنا لے گا۔ اس سے زیادہ انسان حلال کی کمائی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات اور یہ تصور ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جاتا ہے تو پھر ایک نیا تصور اور ایک نئی بات جنم لیتی ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر جب یہ بات راسخ ہو جاتی ہے تو پھر ایک نئی بات پیدا ہوتی ہے کہ جب انسان کسی کا کوئی عالی شان گھر دیکھا تو فوراً یہ حکم لگا دیتا ہے کہ یہ حرام کی کمائی سے بنایا ہوا ہے۔ کسی کو نئی نئی گاڑیاں خریدتا دیکھتا ہے، فوراً حکم لگا دیتا ہے کہ یہ حرام کی کمائی ہے، نئی نئی گاڑی خرید رہا ہے۔ اور اگر کوئی کم حکم لگایا، اگر کوئی چھوٹا حکم لگایا، یا یہ کہہ لے کہ تھوڑا احسان کر دے، اتنا سخت حکم نہ لگائے، تو یہ کہنے میں تو کوئی جھجک محسوس ہی نہیں کرتا انسان، کہ کہہ دے گا کہ فضول خرچی ہے، فضول خرچی کر رہا ہے، یہی پیسہ کسی غریب کو دے دیتا تو شاید کسی غریب کا بھلا ہو جائے۔ اگر کسی کے دولت کو، کسی کے عمارت کو، کسی کی گاڑیوں کو دیکھ کر اس طریقے کا خیال ذہن کے اندر آ رہا ہے تو سمجھ لے کہ آپ کے ذہن کے اندر حسد چھپا ہوا ہے۔ یہ حسد کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ کسی کے مال کو دیکھ کر کے فوراً حرام کا حکم لگا دیا۔ یہ کس نے کسی کو اختیار دے دیا ہے کہ دوسرے کے مال کو دیکھ کر کے، دوسرے کے عالی شان محل کو دیکھ کر کے، دوسرے کی گاڑیوں کو دیکھ کر کے بغیر کسی تحقیق کے یہ حکم لگا دے کہ یہ حرام کی کمائی ہے، حرام کی کمائی سے اس طریقے سے کر رہا ہے۔ تو آج میں اسی ٹاپک پہ گفتگو کروں گا کہ اگر کوئی انسان لگژری لائف جینا چاہے تو وہ لگژری لائف جی سکتا ہے یا نہیں جی سکتا ہے۔ وہ عیش و آرام کی زندگی اگر کوئی جینا چاہے تو وہ جی سکتا ہے یا نہیں جی سکتا ہے، یا اسلام میں اس چیز کی لگژری لائف جینے کی پابندی ہے؟ اسلام لگژری لائف سے منع کرتا ہے۔ اس سلسلے میں اسلام کی کیا رہنمائی ہے؟ آج کی گفتگو میں اسی ٹاپک پہ گفتگو کروں گا۔ لگژری لائف یہ ایک انگلش کا ورڈ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں عیش اور آرام کی زندگی گزارنا۔ ایسی زندگی جس میں کسی طرح کا کوئی دکھ نہ ہو، کسی طرح کا کوئی غم نہ ہو، کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، خوشحال زندگی گزارنے کا نام لگژری لائف ہے۔ اسی کو اگر اردو میں کہے تو عیش و آرام کی زندگی گزارنا۔ اب عیش و آرام کی زندگی کے بارے میں، لگژری لائف کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، آج اسی کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اسلام ہمیں مال کمانے کی اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے، اور مال کمانے کے بعد ہمیں مال کمانے کی ایک لمٹ اسلام طے کرتا ہے، یا اسلام ہمیں آزاد چھوڑ دیتا ہے کہ ہم چاہے جتنا مال کمانا چاہے کما سکتے ہیں؟ پہلے اس بات کو سمجھ لیں۔ تو اسلام مال کمانے کے لیے کوئی حد متعین نہیں کرتا ہے، کوئی ایک لمٹ طے نہیں کرتا ہے کہ اتنا مال کما لینے کے بعد اس سے زیادہ تم مال نہیں کما سکتے ہو، اتنا پیسہ جمع کر لینے کے بعد اس سے زیادہ تم جمع نہیں کر سکتے ہو۔ اسلام اس طریقے کی کوئی پابندی نہیں لگاتا ہے۔ انسان جتنا چاہے کمانا کما سکتا ہے، انسان جتنا جمع کرنا چاہے جمع کر سکتا ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک مطالبہ ہے کمائے ہوئے مال میں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اگر تم مال کما کر کے جمع کر لیتے ہو اور اتنا کما لیتے ہو کہ تم مالداروں کی فہرست میں آ جاتے ہو، اگر تمہارا شمار مالداروں میں ہونے لگتا ہے تو صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ تمہیں اپنے کمائی میں سے جو مال بچ گیا ہے اس کا صرف اور صرف 2.5% غریبوں پہ خرچ کر دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کمانے کے بارے میں اور مال جمع کرنے کے بارے میں کوئی حد متعین نہیں کیا ہے، کوئی لمٹ طے نہیں کیا ہے، لیکن خرچ کہاں کرنا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لمٹ طے کر دیا ہے کہ کتنا خرچ کرنا ہے، وہ صرف اور صرف 2.5% ہے۔ انسان اگر اپنے مال کا، اگر وہ مالدار ہو گیا ہے
تو صرف اگر 2.5 اور اس زمانے میں شاید مرغی کا علاج یہ رہا ہو کہ لوگ گردن پہ پیر رکھتے ہوں، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ لوگ میرے گردن پہ پیر رکھ کر کے جاتے تھے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسے جنون ہو گیا ہے، حالانکہ وہ بھوک کی شدت کی وجہ سے میں گر جایا کرتا تھا۔ پھر ابو ہریرہ ہی فرماتے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ اس وقت بیان فرمایا جب فتوحات کا زمانہ ہوا، یعنی مسلمانوں میں مالداری آ گئی، جب مسلمان مالدار ہو گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک وقت ناک جو صاف کر رہے تھے کتان کے کپڑے سے، جو اس وقت بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا ریشم کا کپڑا ہوا کرتا تھا کہ سارے لوگوں کے لیے وہ پہننا مشکل تھا، پہننے کے لیے ہر ایک کے پاس وہ میسر نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس مہنگے کپڑے سے ناک صاف کر رہے تھے، تو وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ آج تو کتان کے کپڑے سے ناک صاف کر رہا ہے، اور ایک وقت وہ تھا کہ تو بھوک کی وجہ سے گر جایا کرتا تھا تو لوگ تمہارے گردن پہ پیر رکھ کر کے گزرا کرتے تھے۔ تو ایک وقت وہ تھا، اور جب فتوحات کا زمانہ ہوا، جب مالداری کا زمانہ آیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا، تو پھر اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں کہ وقت کے سب سے مہنگے کپڑے سے ناک صاف کر رہے ہیں، یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو دیکھیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ ہیں، اور ان کی زندگی بالکل بہت ہی اعلیٰ قسم کی لگژری لائف تھی۔ جب انہوں نے ملکہ سبا بلقیس کو اپنے یہاں بلایا تھا، وہ آنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اور جب وہ آتی ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بہترین محل بنا رکھا تھا، اور محل کے اندر بھی کہ ایک سوئمنگ پول سے سمجھ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ایک بہترین حوض کے اوپر ایک دم اعلیٰ کوالٹی کا شیشہ بچھا ہوا تھا، اور اتنا صاف و شفاف تھا، اتنا صاف و شفاف کہ ملکہ ہے، ظاہر سی بات ایک عام انسان وہ اس کے لیے تھوڑی لگژری لائف اور مہنگی زندگی کو وہ نہیں سمجھ پاتا ہے، لیکن وہ ملکہ ہے جب وہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آتی ہے تو سامنے جب حوض دیکھتی ہے تو وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ پانی ہے، اور وہ اس پانی میں اترنے کے لیے اپنے کپڑے کو اٹھانے لگتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا صرح ممرد من قواریر، کہ یہ شیشے کا بنایا ہوا حوض ہے، اس کے اوپر شیشہ بچھا ہوا، شیشے کا فرش بچھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر چل کر کے آ جاؤ۔ تو اتنے شاندار حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنا محل بنا رکھا تھا۔ یہ لگژری ہی لائف تو ہے، اور کیا ہے؟ تو اگر ناجائز ہوتا حضرت سلیمان علیہ السلام اس طریقے کا محل نہیں بناتے۔ عالیشان محل ہے، چلنے کے لیے حضرت سلیمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا کہ ہوا پہ سواری ہو رہی ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام کے واقعے میں دیکھیں، نبی علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک کپڑا تھا، ایک جوڑا تھا جو تقریباً 200 درہم کا جوڑا تھا، اگرچہ وہ گفٹ کیا ہوا تھا، کسی کا ہدیہ دیا ہوا تھا۔ اگر مہنگا کپڑا پہننا ناجائز ہوتا تو نبی علیہ السلام فوراً منع کر دیتے، اللہ اکبر، اتنا مہنگا کپڑا میں پہنوں گا، یہ ناجائز ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا، نبی علیہ السلام نے اسے پہنا۔ ایک بادشاہ تھا ذی یزن نام کا، اس نے نبی علیہ السلام کو ایک جوڑا گفٹ کیا تھا، ایک کپڑا گفٹ کیا تھا۔ اس زمانے میں اس کی قیمت تھی تقریباً 30 اونٹ یا 33 اونٹ اس کی قیمت تھی، یعنی 33 اونٹ دے کر کے وہ ایک جوڑا کپڑا لیا گیا تھا، اور ایک اونٹ کی قیمت اس زمانے میں عام طور سے جو ہوا کرتی تھی وہ 10 درہم ہوا کرتی تھی۔ اگر آپ اس سے اندازہ لگائیں تو تقریباً 300 درہم کا کپڑا نبی علیہ السلام کو گفٹ کیا گیا تھا۔ اسی بادشاہ کو نبی علیہ السلام نے بھی گفٹ کیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے تقریباً ایک جو جوڑا اس کو گفٹ کیا تھا اس کی قیمت تقریباً 20 اونٹ تھی۔ اتنا مہنگا کپڑا نبی علیہ السلام نے خرید کر کے اس بادشاہ کو گفٹ کیا تھا۔ تو مہنگا کپڑا پہننا یا عالی شان محل بنانا یہ اسلام کی نظر میں کہیں سے بھی ناجائز نہیں ہے۔ مہنگی سے مہنگی گاڑی خریدے، اصل بات یہ ہے کہ ہم لوگ جس ملک کے اندر رہ رہے، ایک غریب ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہماری سوچ ہی بن گئی ہے کہ تھوڑا سا اعلیٰ اگر زندگی کوئی گزارنے لگتا ہے تو فوراً ہم حکم لگا دیتے ہیں کہ حرام کی کمائی ہے، حرام طریقے سے گھر بنا رہا ہے، حرام طریقے سے گاڑیاں خرید رہا ہے، حرام طریقے سے اتنے اعلیٰ درجے کے کپڑے پہن رہا ہے۔ جن چیزوں کو ہم آج فضول خرچی کہہ کر کے حکم لگا دیتے ہیں، اگر انہی چیزوں کے بارے میں اگر آپ دوسرے کنٹری کے اندر دیکھیں تو وہ ضرورت کی چیزیں بن گئی ہے۔ مثال کے طور سے 2 ویلر یا 4 ویلر یا گھروں کے اندر اے سی کا ہونا، یہ سب آج ضرورت ہے۔
لیکن اگر کوئی اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے تو بہت سے لوگوں کو آپ کہتے ہوئے سنیں گے کہ حرام کی کمائی ہے، ساری چیزیں خرید رہا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس طریقے کی لگژری لائف جینا یقیناً جائز ہے، یقیناً جائز ہے، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا دولت سے نوازا ہو تب لگژری لائف جیے، لگژری ٹریپ میں نہ پھنسے کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی ہم بھی لگژری لائف جینے کی کوشش کریں اور برے طریقے سے ہم اپنے آپ کو تباہ کر لیں، ایسی زندگی جینے کے لیے قرض میں ہم ڈوب جائیں، سودی قرض لینا پڑے اور سود میں ہم پھنس کر کے تباہ و برباد ہو جائے، یہ کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ اعلیٰ قسم کی زندگی گزارے، وقت کا سب سے مہنگا 10,000 روپے میٹر والا کپڑا پہنے، 10,000 کا جوتا پہنے، 20,000 کا چشمہ پہنے، عالی شان محل بنانا چاہے، وقت کی جو سب سے مہنگی گاڑی ہو وہ آپ کے دروازے پہ کھڑی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، آرام سے آپ یوز کر سکتے، اسلام اس سے بالکل بھی منع نہیں کرتا ہے۔ ہاں بس صرف شرط یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اگر آپ مالدار ہیں تو اس میں سے صرف اور صرف 2.5% خرچ کر دیں، اور دوسری شرط جو یہ ہے جسے عام طور سے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ اگر آپ کے دادیالی رشتہ دار میں سے یا نانیالی رشتہ دار میں سے کوئی ایسا ہے جو محرم ہے، نانیالی یا دادیالی رشتہ دار میں سے جو محرم ہے یعنی جس سے نکاح حرام ہے، ان میں سے اگر کوئی غریب ہے کہ کما نہیں سکتا ہے، مفلوج ہے، چل نہیں سکتا ہے، اندھا ہے، لولا ہے، پیر سے اپاہج ہے، چل نہیں سکتا ہے، تو ایسے لوگوں کا خرچہ مالدار رشتہ دار ہے اس کے اوپر فرض ہے، ضروری ہے۔ باقی جو صدقہ خیرات ہوتا ہے، اگر محلے کے اندر سینکڑوں لوگ غریب ہیں تو ان کا خرچ یا ان کی غربت کو ختم کرنا کسی مالدار کے اوپر ضروری نہیں ہے، بلکہ سماج کے ہر فرد پر ضروری ہے کہ اس کی ضرورت کو پوری کرے، کسی ایک فرد پہ نہیں ہے۔ اگر کوئی خرچ نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے گناہگار نہیں ہوگا، خرچ کرنا چاہیے، واقعی خرچ کرنا بہت بڑے ثواب کی بات ہے، بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام کی بات ہے، لیکن اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو گناہگار نہیں ہوگا۔